الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. كيف إذاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں. آپ بھی سیونی کے رہنے والے ہیں اور میں بھی آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، کچھ کرتا ہوں. یہاں بیٹھنے کی غرض صرف یہ ہے کہ جو باتیں منظر عام پر نہیں آ رہی ہیں یا نہیں آ سکتی ہے ان کو بیان کیا جائے. اس گزارش کے ساتھ کہ اگر اس میں کچھ غلطی ہو، میرے بیان میں کچھ غلطی ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں. میرے بھائیوں، میں نے ابھی خطبہ مسنون پڑھا، خطبہ مسنونہ، جو خطبہ جمعہ سے پہلے، یا یہ کہیے کہ وہ خطبہ جمعہ ہی ہے. خطبہ جمعہ ہے اور اس کے بعد پھر اپنی زبان میں بیان دینا تحت المنبر کے نام سے، یہ ایک طرح کی بدعت ہے. لوگوں نے یہ اچھا سیکھ لیا ہے، بدعت حسنہ. اپنی مرضی سے کوئی نئی چیز پیدا کر دی جائے اور اس کو بدعت حسنہ کا نام دے دیا جائے. لوگوں کو خاموش کرنے کے.
تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جو خطبہ مسنونہ پڑھا ہے وہ خطبہ جمعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وعظ و نصیحت کے طور پر سورہ قاف پڑھتے، حالات پر تبصرہ کرتے، حالات کیسے کیا ہے اس پر تبصرہ فرماتے، مسلمانوں کو اور اپنی امت کو یہ احساس دلاتے کہ تم نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو ایک ذمہ دار بنا لیا ہے. آپ کوئی غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کر سکتے. آپ گویا پابند ہو گئے اللہ رسول کے. اب آپ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کو کچھ کرنے سے پہلے یا کچھ بولنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا اللہ کی مرضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. گویا آپ آزاد نہیں ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد آپ آزاد نہیں ہیں. یہ بات بنیادی طور پر ہر مسلمان کو کلمہ کو معلوم ہو جانی چاہیے. بیچارہ ایک ہندو بھائی، عیسائی، یہودی، مجوسی، ملحد، دہریہ وہ آزاد رہ سکتا ہے. وہ اپنے قول و عمل میں فری ہو سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے میں چاہے یہ کروں، میں چاہے وہ کروں، میری مرضی. یہ کہہ سکتا ہے. ایک غیر مسلم، ایک کافر. لیکن اللہ رسول کا ماننے والا قرآن کو اپنی مقدس کتاب ہدایت کہنے والا اور عشق رسول کا دم بھرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی، میں چاہے یہ کروں، میں چاہے وہ کروں، میں کچھ بھی کروں، میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں. نہیں کہہ سکتا. خدا کی قسم یہ بنیادی بات ہر مسلمان کو بلکہ مسلمان کے بچے کو معلوم ہونی چاہیے. اس کے ایمان کا اور اس کے دین اسلام کا تقاضا ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کوئی کام کرے اور نہ کوئی بات کرے. دو کام کرنا ہے اس کو. ایک اللہ کی مرضی اور اس مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرے کہ نماز فرض ہے تو میں اپنے حساب
حساب سے نماز پڑھ لوں گا، نہیں پڑھ سکتا وہ۔ اگر اپنے حساب سے وہ نماز پڑھے گا، اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا رسول اللہ کی زبان میں، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب ہم کو پابندی کرنی ہے کہ جیسی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ویسی ہم پڑھیں، اور جتنی رکعات رسول اللہ نے فرمائی ہے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، سنن مؤکدہ اور نوافل جو رسول اللہ نے بتائے ہیں اتنی ہی پڑھنی ہے ہم کو۔ میں تمہید مانگ رہا ہوں اپنی بات کو کہنے کے لیے، بنیادی باتیں کر رہا ہوں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہے تو 4 رکعت پڑھیں، 4 رکعت، اور اس کی تعبیر یہ کرے کہ میاں نمازی تو ہے، کچھ اور تھوڑی نہ ہے، اب آپ کے کام تو کر رہا ہے، 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں ہم، صبح کا وقت ہے، ذرا ڈنڈ مارنے کا چیز ہوتا ہے۔ اگر ہم نے 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھ لی، اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں کر سکتے آپ، خدا کی قسم نہیں کر سکتے آپ ایسا۔ آپ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا نہیں سکتے۔ اپنی عقل کو محدود رکھیے، آپ قرآن و سنت کی حد میں رکھیے آپ اس کو۔ 3 رکعت مغرب کی فرض ہے، اس کو آپ توڑ 4 نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ آپ رمضان المبارک میں چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں اور چاند دیکھ کر افطار کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے۔ اب کوئی شخص گیان بانٹتے ہوئے، ہوشیار بنتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میاں میں آج عید کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھوں گا۔ جب سب روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جب سب سیویاں اور شیر خورما کھا رہے ہو، بکرا اور اس کی کلیجی اور گردے کھا رہے ہو، تب میں روزہ رکھوں گا۔ سمجھے آپ؟ تو آپ فرمائیں گے کہ میاں یہ دین، اللہ کا یہ دین، اللہ کا یہ دین تیری عقل پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ اتنی بنیادی بات تجھ کو نہیں معلوم؟
بنیادی بات نہیں معلوم کہ یہ دین اسلام کمپلیٹ ہے، کمپلیٹ، ساری کمیوں سے پاک۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی اور مہر لگا دی گئی کہ قیامت تک اس دین کامل کے اندر، دین اسلام کے اندر نہ کوئی حذف کر سکتا نہ کوئی اضافہ کر سکتا، نہ کوئی کمی کر سکتا کچھ، اور نہ کوئی بیشی کر سکتا کچھ بڑھا سکتا۔ یہ وہ قرآن اور یہ ہے قرآن کا دین اسلام۔ یہ بنیادی بات ہر مسلمان کے ذہن میں نقش ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، اس دین کامل کے اندر، اس کمپلیٹ سسٹم آف لائف، اس کمپلیٹ نظام حیات کے اندر کوئی انسان، دنیا کا سب سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، اپنی مرضی چلا نہیں سکتا۔ خدا کی قسم، علماء امت کا اتفاق ہے اس بات پر، اور قیامت تک علماء امت کا اس بات پر اتفاق رہے گا کہ دین اسلام کا ماخذ، میری باتوں پر غور کیجئے، تھوڑا دماغ میں جگہ دیجئے، میں یہاں ہاں ہو ہلہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں۔ پوچھے ہے یہاں کون میاں، پوچھے ہے یا کون میاں، اہل علم و دانش کو پوچھے ہے یا کون میاں، اہل علم و دانش کو جو چلا کر بولے ہیں، محفل پر چھا جائے ہیں۔ تو تقریر کرنے اور آپ کا وقت ضائع کرنے میں یہاں نہیں بیٹھا ہوں۔ تقریریں ہو رہی ہیں، جا بجا پروگرام پہ پروگرام، درس حدیث اور درس قرآن اور جلسہ اور کانفرنس، اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اور عصر کے بعد۔ خدا کی قسم کھا رہا ہوں، اتنے پروگرام کو نبی کے زمانے میں نہیں ہوئے، نبی کے زمانے میں نہیں ہوئے۔ کیا ان کو اسلام کی تبلیغ کی فکر نہیں تھی؟ نبی سے زیادہ ہم غم میں کھول رہے، باپ رے، لوگوں تک بات پہنچا دی جائے، پہنچاؤ میاں، پہنچاؤ، نکلو میاں چلے پہ، نکلو میاں کانفرنس کرنے، نکلو میاں جلسے جلوس کے لیے۔ خدا کی قسم کھا رہا ہوں، سیرت النبی کو سامنے رکھ کر کہ اتنی زیادہ فکر نبی کو نہیں تھی۔ ارے باپ رے، اپنی عورتوں کو نکال دیے، ان کے اجتماع کروانے لگے، ان کو لے کے جانے لگے رسول اللہ کے پاس، 11 بیویاں تھی کم و بیش، مگر وہاں کوئی عورت کی تنظیم نہیں بنی، اس کی ادیکس کوئی میری ماں نہیں بنی، عائشہ، خدیجہ، فاطمہ، اور وہ نہیں نکلی۔
بتانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اپنے پاس ازواج اور بنات رکھتے تھے، مگر خدا کی قسم کسی نبی اور صحابہ نے اپنی عورت کا، اپنی مستورات کا استعمال نہیں کیا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چرچا ہے دعوت و تبلیغ کا، چرچا امت بیچاری، امت کے سرکردہ لوگ ذمہ داران غم میں کھول رہے ہیں، مسجد کا ممبر بھی ان کے پاس ہے، اور پھر جا بجا تقریر اور پروگرام اور کانفرنس اور جلسے اور جلوس سب۔ تو پھر رسول اللہ نے کیا کیا؟ بہرحال میں آپ کو بتاؤں گا بھی، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ افسوس کے ساتھ میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں بات کہ اسلام ہے کیا؟ یہ اسلام ہے کیا؟ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ یہ اسلام کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ سسٹم آف لائف۔ اس میں اللہ نے قیامت تک کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جو نہ ہو، اور بیچارے مولویوں کو، مولاناؤں کو اس میں ایڈ کرنا پڑے حالات کے حساب سے۔ قرآن قانون کی کتاب ہے، شریعت بالا تر قانون کا نام ہے، بالا تر قانون کا نام ہے شریعت، یعنی قرآن کے قانون کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی گزار کر بتا دی، دکھا دی، قرآن کی تشریح کر کے بتا دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے ریکارڈ پہ، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شریعت کیا ہے؟ یہ شریعت قرآن کی تشریح قانون بالا تر ہے، اور پھر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو فائنل قرار دے دیا۔ خدا کی قسم اس کو فائنل قرار دے دیا۔ میرے بھائیوں نہ میں وہابی ہوں، نہ میرا جماعت اہل حدیث سے تعلق ہے، اور نہ میں سنی ہوں، نہ میرا اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے۔ بھائیوں، نہ میں شیعہ ہوں، میں کیا ہوں؟ میں ایک مسلم حنیف ہوں، مسلمان ہوں، مسلمان۔ یہ میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا نام ہے، اور مسلمانوں کے گروہ کو امت مسلمہ یہ دیا ہوا نام اللہ کا ہے۔ ایک ہی دین ہے، ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی امیر ہے، ایک ہی سموِدھان ہے، ایک ہی سموِدھان، ایک ہی شریعت۔ ہم اور آپ ایک ہے۔ کون کہتا ہے مردود ہے وہ، ابلیس ہے وہ، شیطان ہے وہ، جس نے ہمارے بابا آدم کو اور ہماری ماں حوا کو جنت سے نکلوا دیا، شیطان ہے وہ۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، اور یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی اور یہ ہوائی کسی دشمن نے، ابلیس
بہنوں، اصلاً ہم مسلم ہیں، دین ہمارا اسلام ہے، نام ہمارے گروہ کا امت مسلمہ ہے۔ ہمارا مینیفیسٹو، ہمارا سنویدھان، ہمارا قانون زندگی قرآن اور شریعت ہے۔ جانتے ہو اس سچائی سے کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا۔ ہم بنائے گئے ہیں وہابی اور سنی، ہم بنائے گئے ہیں شیعہ اور سنی۔ جانتے ہو پچھلے 20 سالوں سے اس امت کو ایک راہ پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، قرآن کے قانون کی بنیاد پر، مگر جب سمجھ لیا ٹھیکیداروں نے، اس قوم کے ذمہ داروں نے سمجھ لیا بات کو میری، تو خدا کی قسم سازشوں پہ آمادہ ہو گئے، مجھے روکنے لگے، مسجدوں سے خطبے ندارت، تیرا خطبہ نہیں ہوگا، مسجد میں تیرا درس نہیں ہوگا۔ جب میں نے چوراہوں پہ پروگرام دیا تو اتفاق رائے سے جا کر غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس کو اجازت نہ دی جائے اوپن پروگرام کی، یہ آتنکوادی ہے۔ میری مجسٹریل انکوائری تک کروا دی، خدا کی قسم آج تک میں نے ایک مکھی اور مچھر نہیں مارا۔ میں سیونی کا رہنے والا ہوں، آپ کے درمیان رہ رہا ہوں، اور آج سے نہیں، اپنے بچپن سے میرے بزرگ لوگ اس محفل میں تشریف فرمائے جنہوں نے انگلی پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا ہے۔ میرے گھر کا پیشہ نہیں ہے یہ علم، میرے خاندان میں تو ڈرائیور، کنڈکٹر، مستری، آنر یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے مجھے مدرسہ فیض العلوم پہنچایا، وہاں سے فیض عام گیا، وہاں سے دارالسلام عمر آباد گیا، وہاں سے پھر علی گڑھ گیا، تو علی گڑھ میں یہ بات سمجھ میں آئی پہلی بار، خدا کی قسم اعتراف کر رہا ہوں میں، پہلی بار یہ بات سمجھ میں آئی علی گڑھ میں، جبکہ میں مولوی، عالم، فاضل سب کچھ ہو چکا تھا، افضل العلماء، ادیب، فاضل سب ہو گیا، مگر جب ریسرچ ہوا لکھا میں تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام محض عبادت کا نام نہیں ہے، پوجا پاٹ کا، بلکہ اسلام ایک قانون رکھتا ہے اپنے اندر، اسلام ایک سسٹم رکھتا ہے اپنے اندر کمپلیٹ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت اور مبنی پر ڈیپینڈ ہے۔ ذرہ برابر بھی لوگوں، مسلمانوں، ذرہ برابر بھی قوم قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر کے مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے، یہ اس پہ نبی کے اس فرمان پر صحابہ کرام، ائمہ کرام، مجتہدین اعظام، اولیاء اللہ کا اختلاف نہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، دین ایک ہی ہے، یہ امت ایک ہی ہے، اس کا مینیفیسٹو اور سنویدھان قرآن ہے، وہ قرآن کے مطابق جیے گی، وہ قرآن کے مطابق مرے گی، جینا اور مرنا سکھا دیتی ہے یہ کتاب، دنیا کی سب سے عظیم الشان کتاب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنوں کو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سر بلند کر دیا، اور اسی کتاب کے ذریعے کتنوں کو ڈاؤن کر دیا، ذلیل و خوار۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اگر آپ قرآن کا حقیقی معنوں میں نام لے رہے ہو، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہو، تو اللہ آپ کو تنہا کیوں نہ ہو، اللہ آپ
کو بام عروج تک پہنچا